پیر شیطان ہوتا ہے. جو کسی کا مرید نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. لیکن یہ جو تھا اس کی کوالٹی الگ تھی, برادری الگ تھی. کچھ ہوتے ہیں ایسے, یہ جب بھی کوئی پیر آتے مرید ہونے کا ارادہ تو کر ہی لیتا, لیکن جب کسی پیر کو پانی پیتے دیکھتا, اگر وہ غلطی سے ایک ہی سانس میں مکمل پانی پی جائے تو کہتا ہے اسے پیر بناؤ جس نے ایک ہی سانس میں پانی پی لیا, اسے پیر بناؤ. پھر کبھی دیکھتا کہ کسی نے چپل پہنتے وقت سیدھے پیر کی بجائے الٹا پیر ڈالا تو کہتا ہوں اسے پیر بناؤ جس نے چپل پہننے کا طریقہ نہیں پتا, سیدھا پہلے یا بایاں پہلے یا دایاں پہلے, اسے اس کا پتا نہیں ہے, میں اسے پیر بناؤں. اسی میں اس کی زندگی گزرتی جا رہی تھی. عمر طویل ہو گئی, سفر عمر کے آخری ایام میں چل رہا تھا, اور جب آخری ایام آتا تو پھر توازن اور آگے بڑھ جاتا, توازن اور آگے بڑھ جاتا. اب اکیلا تھا گھر میں, سب مرید تھے کسی نہ کسی پیر سے, یہ کسی سے مرید ہی نہیں تھا. ایک مرتبہ گھر آیا رات میں, کچھ باتوں سے بات نکلی تو بیوی نے کہا سو تو رہے ہو لیکن ایک ذرا میری بات سن لو, جلد سے جلد کسی سے مرید ہو جاؤ, کہ یہ ایسا نہ ہو کہ سونے کے بعد میں اگر مر بھی گئی تو اٹھوں گی تو اپنے پیر کے دامن میں وابستہ ہو کر اٹھوں گی, لیکن تم مرید ہی نہیں ہوئے. اگر تم نکل لیے تو تم کس دامن میں اٹھو گے, کس دامن میں اٹھو گے؟ قادری ہو, رضوی ہو, چشتی ہو, فردوسی ہو, سہروردی ہو, نقشبندی ہو, جو جس سلسلے میں بیعت ہوتا ہے بغداد کے راجہ کا کرم اس پہ ہوتا ہے. بغیر غوث پاک کے کوئی کسی سلسلے میں مرید ہوتا ہی نہیں. ہم چشتی ہیں, رضوی ہے, اشرفی ہے, فردوسی ہے, ہم نقشبندی ہیں, سہروردی ہیں, لیکن ہے قادری, اس لیے کہ قادری فیضان سے کوئی نقشبندی بنا, کوئی سہروردی بنا, کوئی چشتی بنا, کوئی اشرفی بنا, کوئی فردوسی بنا, کوئی رضوی بنا, جب تک کہ قادری فیضان نہیں ملتا اس وقت تک کوئی سلسلہ نہیں ملتا, کوئی سلسلہ نہیں ملتا. یہ ہوا ہی نہیں مرید. بیوی نے کہا ہو جائے, ورنہ ایسا نہ ہو میں تو اٹھوں گی اپنے پیر کے دامن میں, اور تم ہو کہ اٹھو گے جب تو پتہ ہی نہیں دامن کس کا ملے, پیر ہی نہیں تمہارا کوئی. بغا دوں اٹھا کر کے, معلوم ہے جملوں پر بھی فتوے لگاتے لوگ. اب آواز نکلی نا, بھگا دوں گا اٹھا کر کے. کہاں تم اٹھو گے تو بغیر پیر کے اٹھو گے. ایسا کرو جلدی مرید ہو جاؤ. اب تھے تو بڑے میاں, کہا کہ اب سوؤں گا نہیں جب تک کہ کوئی پیر نہ تلاش کر لوں, جب تک کہ مرید نہ ہو جاؤ سوؤں گا نہیں. رات تھی, عشاء پڑھ چکے تھے, بستر پہ تھے, آرام کرنے والے تھے, اٹھے, نکلے گلیوں کے اندر, تلاش کر لیا جائے. اس لیے کہ اب تو بیگم نے کہا ہے کہ مرید ہو ہی جانا, کیونکہ سو گئے اور اگر نکل گئے تو معاملہ گڑبڑ میں آ جائے گا, معاملہ پریشانی میں آ جائے گا. اس لیے اب بیگم نے موت یاد دلا دی تھی, موت سے ڈرا دیا تھا, بغیر پیر کے تو مجھے اٹھنا نہیں ہے. اس لیے کہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو جو جس کے دامن میں ہوگا, جس سے محبت کرتا ہوگا, اس کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا, سبحان اللہ, اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا.
نکلے رات میں. اب رات میں جب تلاش کرتے ہیں تو رات کی تاریکی میں پیر تلاش کرنے والا یہ مرید جب گلیوں میں نکلا، بغداد کی ان وادیوں میں نکلا، بغداد کی ان راستوں میں نکلا، تو رات میں کون ملا کرتے ہیں؟ رات میں کس کا نظارہ ہوتا ہے؟ رات میں کون دکھائی پڑتے ہیں؟ چور و چکے ہی دکھتے ہیں، لٹیرے ہی دکھتے ہیں، ڈکیتی ہی دکھتے ہیں، ڈاکہ ڈالنے والے ہی ملتے ہیں. اس نے دیکھا ایک آ رہا ہے، اس کو آنے دیا، قریب سے گزرنے دیا، پیچھا کیا اس کا. ایک مکان کے قریب جب وہ پہنچ گیا، دور نکل کر کے جب ایک مکان پر پہنچا، پہنچنے کے بعد اس کے قدم کو پیچھے سے اس مرید ہونے کا عہد لے کر کے نکلنے والے نے اس چور کے قدم کو پکڑ لیا اور کہا میں نے اپنے گھر سے وعدہ کیا ہے، اب کے رات کی تاریکی میں نکل رہا ہوں، اور کہا ہے اللہ مجھے جو سب سے پہلے دکھے گا میں اسی کا دامن پکڑ کر اس سے مرید ہو جاؤں گا. سبحان اللہ. اور جب نکلا تو تم نظر آ گئے، میں نے تمہیں دیکھ لیا، تو اب مجھے مرید بنا دو، مجھے مرید بنا دو. کہاں پیر چھوڑو، پیر چھوڑو، میں گناہگار ہوں، بدکار ہوں، رات کی تاریکی میں اپنے کام سے جا رہا ہوں، تم نے مجھے پیر سمجھ لیا. میں پیر نہیں ہوں، میں مرید نہیں بناتا، کسی کو مرید نہیں کرتا، اس لیے کہ ابھی تک میرا خود کا بھی کوئی